السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی عورت کی عدت پوری ہوتی ہے تو عدت سے نکلنے کے لیے ٹائم پورا ہونے پر ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں جہالت بہت عام ہے، علم کی بڑی کمی ہے۔ ہم نہ تو علم سیکھتے ہیں اور نہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو علم والوں سے معلوم کر لیں، بلکہ جو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں، جس نے جو کہہ دیا ہم اسی کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کی والدہ، ان کی عدت پوری ہوئی، 4 مہینے پہلے ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو کسی کے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہوتی ہے۔ عدت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، روزے رکھنا اللہ کا حکم ہے، حرام سے بچنا اللہ کا حکم ہے، حلال کو اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کو پورا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ بس بعض لوگ کہتے ہیں نا عدت کیوں ہے؟ بھائی عدت اللہ کا حکم ہے بس، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے آگے ہم سرنڈر ہو جائیں۔ تو عدت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ عدت جب پوری ہو جاتی ہے تو اب وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہماری والدہ کی جو ہے نا وہ عدت پوری ہو رہی ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے آؤ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیل بھی مسجد میں دے کے آؤ اور وہ چراغ جلاؤ مسجد میں جا کے۔ چراغ جلاؤ گی تو تمہارے شوہر کی قبر میں نور آ جائے گا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عدت پوری ہو گئی تو اپنے مائکے جانا ضروری ہے۔ تو اب مائکے تو بہت دور ہے، کریں تو کریں کیا طریقہ ہے عدت سے نکلنے کا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب یہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے چلتے ہیں عدت سے نکلنے کے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ جہالت سے نکلیں اور علم ہمیں ملے، اور علم پر ہم پھر عمل کر سکیں، اچھی چیزیں، صحیح چیزیں ہمیں معلوم ہو سکیں۔ عدت سے نکلنے کا کوئی بھی خاص طریقہ نہیں ہے۔ عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی کوئی عورت عدت میں، اس کا مطلب کیا کہ عدت کی جو پابندیاں ہیں وہ اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ عدت میں کیا پابندیاں ہوتی ہیں کہ عورت سج نہیں سکتی، نیا کپڑا نہیں پہن سکتی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، گھر میں نارمل رہنا ہے، جیسے نارمل رہتے ہیں نا ایسے ہی رہنا ہے، باہر جانا اب الاؤ نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر ڈاکٹر کو دکھانا ہو تو بات الگ ہے۔ اسی طرح سے سجنا سورنا منع ہوتا ہے، مہندی لگانا، پرفیوم عطر وغیرہ لگانا، نئے کپڑے پہننا، کسی پروگرام فنکشن میں جانا، یہ عدت میں منع ہوتا ہے۔ تو عدت کے دوران جو کام منع ہوتے ہیں، عدت مکمل ہو گئی، اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی، بس اتنا مطلب ہے عدت کا۔ کوئی خاتون عدت میں ہے، اب مان لیجئے آج اس کی عدت پوری ہو گئی، تو عدت پورا ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو پابندیاں عدت میں ہوتی ہیں وہ پابندیاں ختم ہو گئی بس۔ جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، تو افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اب کھانا پینا الاؤ ہو جاتا، جائز ہو جاتا ہے۔ روزہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو روزے کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، روزے کا ٹائم شروع ہو گیا، اب کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی روزے کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے؟ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک، یہ ٹائم روزے کا رہتا ہے، یعنی اس میں کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ اب جب افطار کا ٹائم شروع ہو گیا، اب کھانا الاؤ ہو گیا، کوئی الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب الاؤ ہو گیا، آپ کھا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ سحری کا ٹائم ختم ہونے تک اب آپ کھا سکتے ہیں، پوری رات کھا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، تو نماز کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو اب ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہیں نا۔ نماز جب مکمل ہو گئی، اب ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب عدت میں کوئی عورت ہوتی ہے تو عدت میں جو کام کرنا منع ہوتے ہیں بس وہی منع ہوتے ہیں۔ اب عدت مکمل ہو گئی تو جو پابندیاں لگی ہوئی تھی وہ پابندیاں ہٹ گئی۔ کچھ بھی خاص کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ عدت سے آپ باہر نکلنے کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے گا، جیسے کہ یہ چلتا ہے کہ 2 رکعت نفل مسجد میں جا کے پڑھ کے آؤ، اب عدت پوری ہو گئی۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں عدت پوری ہو گئی تو پہلے اب مائکے جانا پڑے گا، اپنی امی کے ہو کے آؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عدت کا ٹائم مکمل ہوا، اب جو پابندیاں ایک عورت کے اوپر تھیں، سجنا سورنا، پروگرام میں شریک ہونا، گھر سے باہر نکلنا، مہندی لگانا، عطر لگانا، ہے نا، بالوں میں تیل ویل لگانا، نیا کپڑا پہننا، یہ پابندیاں اب ساری کی ساری ختم ہو گئیں عدت مکمل ہوتے ہی۔ اب دوسری جگہ نکاح بھی کوئی خاتون کر سکتی ہے، سچ صبر بھی سکتی ہے، پروگرام بھی اٹینڈ کر سکتی ہے، گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، سارے کام اب اس کے لیے جائز ہو گئے۔ یہ مطلب ہوتا ہے بس۔ ان کو میں نے یہ سمجھایا، پھر میں نے سوچا کہ چلو اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے تاکہ آپ کو طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ باقی کچھ بھی خاص جیسے کہ جو کام میں نے بتایا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں کوئی اور کام چلتے ہوں، مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ
کہ اس کو کرو گے تبھی عدت آپ کی مکمل ہوگی، ورنہ عدت مکمل نہیں مانی جائے گی۔ اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لو، اور گاؤں میں، دیہات میں، آپ جس جگہ بھی رہ رہے ہیں، میری یہ ویڈیو چلائیے اور اپنے گھر والوں کو دکھائیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب کوئی کچھ بھی کہے، اس کی بات کو ہمیں نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث یہ کہتا ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے تیل مسجد میں چڑھاؤ، 2 رکعت نفل مسجد میں پڑھ کے آؤ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہمارے گھر کے بزرگ ہیں، ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنے گھر کی عورتوں سے فالو کروانا چاہیے۔ کسی کی عدت چل رہی ہے تو اس کو بتاؤ یہ مسئلہ ہے، صحیح، کوئی بھی ایکسٹرا چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔